ولسانا وشفتين. معزز سامعین و حاضرین، آج کا یہ مختصر درس قرآن جو مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی کراچی کے زیر اہتمام ہے، محترم المقام قائد محترم جناب حضرت مولانا عامر نجیب صاحب، ان کی شفقت اور حضرت العلام حضرت مولانا شیخ محمد احسن سلفی صاحب مدیر جامعۃ الاحسان الاسلامیہ، ان کی محبت، اللہ سب کی دینی خدمات اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ محترم المقام قاری مدثر لقاء الحفیظ حفظہ اللہ تعالی نے مجھے حکم فرمایا ہے تو انشاءاللہ میں چند منٹ آپ احباب کے سامنے چند باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ ہمیں سن کے اور سنا کے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ احباب گرامی، اللہ خالق و مالک نے ہم پر بے شمار احسانات اور نعمتیں فرمائی ہیں۔ قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے، اس بات کا پتہ چلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ دنیا والو آپ اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، ان کو گننا چاہیں، کوئی انسان دنیا کا اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ یہ کان اللہ کی نعمت ہیں، ان کی قدر کا اس کو ہی پتہ ہے جس کے پاس کان تو ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتا۔ اسی طرح ہاتھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہاتھوں کی قدر کا اس کو پتہ ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح زبان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، زبان کی قدر کا، اس کی قیمت کا اس بندے کو ہی پتہ ہے جس کے پاس زبان تو ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا، کسی سے بات نہیں کر سکتا، قوت گویائی نہیں۔ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس زبان کے ساتھ ہم اللہ کا قرآن تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین پڑھتے ہیں۔ زبان بندے کے عقل اور دماغ کی ترجمان ہے، اگر بندہ اس کا صحیح استعمال کرے، اس کو صحیح طرح یوز کرے، اس زبان کی وجہ سے بہت اچھے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اگر بندہ زبان کا غلط استعمال کرے تو اس چھوٹے سے زبان کے ٹکڑے کی وجہ سے بہت برے نتائج نکلتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اس زبان کی وجہ سے گھروں میں لڑائی، اس زبان کی وجہ سے محلوں میں بربادی، اس زبان کی وجہ سے مسجدوں میں فتنے، اس زبان کی وجہ سے شہروں میں جھگڑے۔ دعا کیجئے اللہ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
مجھے یاد آ رہا ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی مکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ، درود پاک سب پڑھیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کامیابی کس بات میں ہے؟ آج ہم بھی پوچھتے ہیں نا کہ مولانا وہ کام بتائیں کہ جو میں کر لوں فلاں مقصد میں میں کامیاب ہو جاؤں، فلاں مقصد میں میں کامران ہو جاؤں۔ یہ بھی کامیابی کا راز پوچھ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آقا؟ فرمائیے کامیابی کس بات میں ہے؟ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیے، اپنی زبان کو صحیح استعمال کیجیے، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیے۔ مطلب کیا ہے کراچی والو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان کے ساتھ غلط بیانی نہ کر، اپنی زبان کے ساتھ جھوٹ مت بول، اپنی زبان کے ساتھ اپنے والدین کو تنگ نہ کر، اپنی زبان کے ساتھ اپنی مسجد کے خطیب اور امام کا گلہ نہ کر، اپنی زبان کے ساتھ گالیاں نہ نکال، اپنی زبان کے ساتھ فضول باتیں نہ کر۔ قال املک علیک لسانک۔ نمبر 2، آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اور میرے صحابی زیادہ وقت اپنے گھر میں ہی رہ کر گزار، ادھر ادھر نہ جا۔ فرما تو میرے آقا علیہ السلام اس صحابی کو رہے ہیں، سبق اور مجھے اور آپ کو مل رہا ہے، سبق میری ملت کے نوجوان کو مل رہا ہے۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، زیادہ زندگی کا وقت اپنے گھر میں گزار، ادھر ادھر نہ جا۔ شہر کے چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کر مسلمان کی بیٹی بہن کی عزت کو پامال نہ کر، آوارگی نہ کر۔ نمبر 3، آقا علیہ السلام نے فرمایا وَابْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ، اے میرے پروانے عقبہ گناہ نہ کر، غلطی نہ کر، غلطی سے باز آ، برائی نہ کر۔ اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً اللہ کے سامنے رو کے اپنے گناہ کی معافی مانگ، معذرت کر۔ آقا فرماتے ہیں یہ 3 کام آپ کر لیں، اللہ آپ کو کامیابی سے مالا مال فرما دیں گے۔ کتنے کام کرنے ہیں بھائی؟ سب بولنے ذرا، کتنے کام؟ 3 کام۔ نمبر 1 زبان کی حفاظت، تفصیل بتا دی ہے میں نے۔ نمبر 2 اپنی زندگی کا وقت گھر میں ہی رہ کر گزاریے، فضول باہر نہ نکلیے۔ نمبر 3 گناہ ہو جائے اللہ سے رو کے معافی مانگیے۔ آئیے نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان نوٹ کیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من حفظ لسانہ ستر اللہ عورتہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتا، اپنی زبان سے غلط بیانی نہیں کرتا، اپنی زبان سے گالیاں نہیں دیتا، اپنی زبان سے اپنے امام اور مسجد کے خطیب کا گلہ نہیں کرتا، اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہیں کرتا،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس بندے کے بڑے بڑے گناہوں پہ پردہ ڈال دیں گے۔ آج کون بندہ ہے جو کسی کی عیب بیان نہ کرے؟ آج تو کسی کو کسی کی بات ملنی چاہیے، وہ فوراً لوگوں کو بتائے گا یار یہ نمازیں بہت پڑھتا ہے، یہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، یہ صدقہ بھی کرتا ہے، یہ حاجی بھی ہے، لیکن اس کی آپ نے فلاں بات نہیں سنی، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اوہ اللہ کے بندے، آپ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اگر اس سے ہو گئی ہے تو آپ سے بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ آپ اس کی غلطی چھپاؤ، اس کا عیب بیان نہ کرو، کل قیامت کا دن اللہ آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیں گے۔ آئیے ذرا میں آخری روایت پڑھتا ہوں اور آپ سے اجازت لوں گا۔ روایت کے راوی حضرت معاذ بن جبل، سب بولیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون معاذ؟ مبلغ یمن معاذ۔ کون معاذ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، یمن کی طرف مبلغ بن کے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ دیکھو عالم دین کی شان، عالم دین کی عظمت، عالم دین کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عزت دی ہے، کیا مقام دیا ہے۔ کراچی والوں، حضرت معاذ صحابی ہیں، حضرت معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، لیکن جناب معاذ سواری پہ بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں اور سید الانبیاء ساتھ ساتھ پیدل جا رہے ہیں۔ عظمت بتائی ہے امام کی، شان بتائی ہے ایک مبلغ کی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں معاذ یہ گناہ بھی نہیں کرنا، اس سے بھی بچنا ہے، یہ غلطی بھی نہیں کرنی، یہ کام بھی نہیں کرنا۔ چلتے چلتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ میں آپ کو سب نیکیوں کی ایک نیکی بتاتا ہوں۔ بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا ضرور آقا ضرور ارشاد فرمائیے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے معاذ، قال کف علیک ھذا واشار الی لسانہ، زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں معاذ اس کا دھیان رکھنا، معاذ زبان کو اپنے قابو میں رکھنا، معاذ زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، معاذ زبان کا خیال کرنا۔ آقا وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، آقا اس چھوٹے سے ٹکڑے کی وجہ سے ہم کیسے جہنم میں جائیں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، علماء کی جماعت تشریف فرما ہے، پوچھ لیجئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم۔ معاذ تجھے تیری ماں گم پائے، تجھے کیا پتا ہے اس چھوٹے سے ٹکڑے کی وجہ سے کیسے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ ایسے لوگ ہوں گے جو نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، صدقات بھی دیتے ہوں گے، وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، لیکن ان کی زبانوں سے ان کے مسلمان بھائی تنگ ہوں گے، ان کی زبانوں سے ان کے مسلمان بھائی ستے ہوں گے، وہ اپنی زبانوں کی وجہ سے کل قیامت والے دن الٹے کر کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ آپ معمولی سمجھتے ہیں اس بات کو؟ زبان کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا کسی کو تلوار کے ساتھ زخم لگائیں، تیر کے ساتھ زخم لگائیں، وہ زخم مٹ جاتے ہیں۔ کسی کو زبان کے ساتھ تکلیف دیں، دکھ دیں، وہ مرتے دم تک زخم نہیں مٹتا۔ اس لیے زبان کے ساتھ کسی کو پریشان نہ کیجیے۔
زبان کے ساتھ کسی کو تنگ نہ کیجیے، یہ زبان کے ساتھ اللہ کی توحید پڑھیے، یہ زبان کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھیے، یہ زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر کیجیے، یہ زبان کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھیے۔ ملے گا کیا؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن انعام بتا رہا ہے، اللہ کا قرآن سچ، اپنی زبان کے ساتھ سچ بولنے والوں کا انعام اللہ نے جو دینا ہے وہ قرآن بتا رہا ہے۔ جو اپنی زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کو اللہ نے جو انعام دیا ہے وہ قرآن ذکر کر رہا ہے۔ آئیے ذرا قرآن کی آیت سنیے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومنہ عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، اپنی زبان سے سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنے عزتوں کی حفاظت کرنے والے مرد، حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر اپنی زبان سے کثرت سے کرنے والے ذکر، اللہ کا ذکر اپنی زبان سے کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کثرت سے اپنی زبان سے کرنے والی عورتیں۔ اللہ یہ کراچی والے پوچھتے ہیں ان کو انعام کا کیا دیا ہے؟ فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، فرمایا ان کو میں نے معافی کے سرٹیفکیٹ دیے ہیں اور ان کو ہم نے اجر عظیم کا مالک بنا دیا ہے۔ ارے زبان کی قدر کیجئے، زبان کی حفاظت کیجئے، زبان سے اللہ کا قرآن پڑھیے، زبان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھیے، زبان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھیے۔ چھوڑیے گلہ مسلمانوں کا، چھوڑیے غیبت اپنے مسلمان بھائی کی، چھوڑیے فضول باتیں، چھوڑیے جناب ادھر ادھر کی باتیں۔ زبان سے پڑھنا ہو تو صحابہ کی عظمت پڑھیے، زبان سے پڑھنا ہو قرآن کی تلاوت کیجئے، زبان سے پڑھنا ہو، زبان کو بولنے کی ضرورت پڑے تو حدیث پڑھیے، زبان کو بولنے کی ضرورت پڑے صحابہ کرام کی عظمت پڑھیے۔ میں ایک دو اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا، بولیے اپنی زبان کے ساتھ۔ پنج تن بھی ہمارے ہیں، پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، اور سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔ ابو بکر عمر عثمان حیدر ہے میرا ایمان، ابو بکر عمر عثمان حیدر ہے میرا ایمان، وہ نجم ہدایت ہے بوزر ہو کے بو سفیان، وہ ہم کو نہ پیارے ہو آقا نہ سوارے ہیں، وہ ہم کو نہ پیارے ہو آقا نہ سوارے ہیں، سب آل
صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں. اور توجہ، میرے مولا علی حیدر ہے شیر میدانوں کے. میرے مولا علی حیدر ہے شیر میدانوں کے. حسنین ہے شہزادے جنت کے جوانوں کے. حسنین ہے شہزادے جنت کے جوانوں کے. زہرا کے ہیں وہ پیارے اور راج دلارے ہیں. سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.